محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب چلے رن کو شاہ کرب و بلا، جب چلے رن کو شاہ کرب و بلا، شور خیموں میں تھا قیامت کا، اور شہ نے بیٹی کو گود میں جو لیا، اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا، بابا اتنا مجھے بتائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اور اس قدر آپ کا ہے خشک گلا، آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا، اور کس طرح لوریاں سنائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اپنے جذبات کر لیے قابو، آپ نے ضبط کر لیے آنسو، زخم دل کس طرح چھپائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، آخری بار دیکھ لوں چہرہ، مجھ کو جانے ہے کیوں یقین بابا، آپ اب لوٹ کر نہ آئیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اور کوئی باقی نہیں رہا بابا، آپ خود جا کے لائے ہیں لاشا، اپنی خاطر کسے بلائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے،
کیا سکینہ کو بھول پائیں گے. درود پیش کرنے والے ایک بار اور درود بھیجیے گا. اون محمد کیوں کر ماں نہ روئے گی تمہیں. اون محمد کیوں کر جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی یہ گھر. ماں نہ روئے گی تمہیں. اون محمد کیوں کر. اور جب کہ زندان میں تم دونوں کا سر آیا تھا میں نہ روئی تھی تمہیں تم کو گلا تو ہوگا معاف کرنا جو اگر ہو سکے نور نظر. ماں نہ روئے گی تمہیں. اون محمد کیوں کر. اور مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ کہاں ہے بچے اور کیا وجہ ہے میری نظروں سے نہا ہے بچے. کیا جواب کو یہ ماں دے گی میرے لخت جگر. ماں نہ روئے گی تمہیں. اون محمد کیوں کر. حجرے دیکھوں گی تمہارے تو تڑپ جاؤں گی اور کس طرح سے دل بے تاب کو سمجھاؤں گی. اب نہیں لوٹ کے آئیں گے میرے رش کے قمر. ماں نہ روئے گی تمہیں. اون محمد کیوں کر. اور تم نہیں ہو تو مزہ کچھ بھی نہیں جینے میں. ہائے اس غم سے پھٹا جاتا ہے دل سینے میں. کون اب مجھ کو پکارے گا بھلا ماں کہہ کر. ماں نہ روئے گی تمہیں.
اے میرے لال تیرے بعد غضب ہم پہ ہوا، ہائے اس چشم فلک نے بھی یہ منظر دیکھا، سر برہنا یہ لے گئے ہم کو در در، ماں نہ روئے گی تمہیں اون محمد کیوں کر۔ درود بھیجتے ہیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کربلا، آپ کی خدمت میں مسلسل چاند رات سے مرکزی امام بارگاہ مسجد امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وادی الکبیر مسقط میں انتظامیہ کمیٹی مرکزی بارگاہ امام مسجد علی بن ابی طالب کے زیر اہتمام جن مجالس کا سلسلہ جاری و ساری تھا، جس کے عشر اول میں میں نے انسان اور معرفت امام کے عنوان سے مجالس کو خطاب کیا، اور یہ 5 مجلسیں جس کی آج آخری مجلس ہے 15 محرم کی نسبت سے، اسے عظمت اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے جس میں روزانہ 11ویں محرم سے آپ کے سامنے عظمت اصحاب امام حسین کے عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ کہف کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس آیت میں خداوند عالم نے ان اصحاب کہف کا ذکر کیا، ان اصحاب کہف کا قصہ واقعہ بیان کیا جن اصحاب کہف نے جذبہ دینی کے تحت مال و منان کو ترک کر دیا، زمین و جائیداد کو ترک کر دیا، اپنے آرام و چین کو ترک کر دیا، لیکن عشق خدا کی وجہ سے دامن توحید کو ترک نہیں کیا اور اپنے ایمان کا تحفظ کیا، اور خداوند عالم نے انہیں غار میں پناہ دی، اور ان کا ذکر اس آیت کے ذریعے کیا گیا۔ لیکن عزیزوں، اگر اس اصحاب کہف کے قصے کو، اس اصحاب کہف کے واقعے کو بصیرت کے ساتھ دیکھا جائے تو سورہ کہف کی اس آیت میں اللہ نے صرف اصحاب کہف کی تعریف بیان نہیں کی ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ جس کو اصحاب کہف کی تعریف سمجھا جاتا ہے، اصلاً وہ عظمت اصحاب حسین کی تمہید ہے۔ مولا حسین کے اصحاب، مولا حسین کے جانثاروں، مولا حسین کے وفاداروں کی عظمت کو سمجھنے کی تمہید ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس آیت کے ذریعے اصحاب کہف کا قصہ بھی پڑھا جائے،
اصحاب کہف کی قربانیوں پر بھی غور کیا جائے، اصحاب کہف کے جذبے کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری یہ ہے کہ مولا حسین کے اصحاب کی عظمت کو سمجھا جائے، اس لیے کہ مولا حسین کے اصحاب اس منزلت پر فائز ہیں کہ خود مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ دیکھیے مولا حسین کی حدیث جس کو روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ اس حدیث میں ایک پہلو اور بھی مخفی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جہاں مولا حسین کا یہ فرمانا ان کے اصحاب کے لیے ایک شرف ہے، ان کے اصحاب کی عظمت کے لیے ایک سند ہے، وہیں مولا حسین کے اصحاب کا منفرد ہونا، مولا حسین کے اصحاب کا باشرف ہونا، مولا حسین کے اصحاب کا بے مثال و بے نظیر ہونا صرف اصحاب امام حسین کی عظمت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ خود مولا حسین کی انفرادیت کی دلیل ہے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے، جو جملہ میں نے عرض کیا اس جملے پر غور کیجیے گا کہ صرف مولا حسین کے اصحاب کا بلند و بالا ہونا، سب کے اصحاب سے برتر و اعلیٰ ہونا، یہ صرف اصحاب امام حسین کے لیے شرف کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ خود مولا حسین کی انفرادیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے مولا حسین کی ذات کو منفرد ذات قرار دیا ہے۔ مولا حسین اس امام کا نام ہے کہ جسے اللہ نے صرف عہدہ امامت عطا نہیں کیا ہے بلکہ کائنات میں انفرادیت عطا کی ہے، اور صرف کائنات نہیں بلکہ خاندان اہل بیت کو دیکھیں، خاندان رسول کو دیکھیں، اس میں بھی مولا حسین کا مرتبہ منفرد سا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر خاندان رسول میں نبی فرما چکے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو یوں خاندان رسول میں سب کے سب محمد بھی ہیں، سب کے سب خدا کی حجت بھی ہیں، سب کے سب اللہ کا نور بھی ہیں، لیکن ان 14 کے 14 میں بھی کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو سب سے منفرد نظر آتی ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے سید الانبیاء بنا کے سب سے منفرد قرار دیا، مولا علی کو سید الاولیاء قرار دے کے سب سے منفرد قرار دیا، جناب سیدہ کو ام الائمہ قرار دے کے سب سے منفرد قرار دیا، ویسے ہی مولا حسین کو سید الشہداء قرار دے کے سب سے منفرد قرار دیا کہ ان کا مرتبہ ہی انفرادیت کا حامل ہے، وہ سب سے منفرد ہیں۔ ان کے منفرد ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جیسے اصحاب ان کو ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، یہ خود مولا حسین کی انفرادیت کی دلیل ہے۔ لیکن عزیزو بات یہیں تک نہیں ہے، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس حدیث کے آگے بھی مولا حسین کا ایک فقرہ ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ جہاں مولا حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت بھی کسی کو نہیں ملے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں مولا حسین کی بڑی مستند حدیث ہے کہ فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب بھی کسی کے نہیں ہیں، اور پھر فرمایا تھا جیسے اہل بیت جیسے گھر والے مجھے ملے ویسے اہل بیت بھی کسی کو نہیں ملے۔ بس یہ بات قابل توجہ ہے کہ اصحاب کی بات اپنی جگہ، اب مولا حسین نے فرمایا کہ جیسے گھر والے جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت کسی کو نہیں ملے۔ یہ کس نے فرمایا؟ وہ مولا حسین جو خود اہل بیت رسالت کی ایک فرد ہیں، مولا حسین جو ان اہل بیت کی فرد ہیں جن اہل بیت کا جیسا کائنات میں کوئی مرتبے کا حامل اور کوئی افضل و اعلیٰ نظر نہیں آتا۔ بھئی مولا حسین ان اہل بیت کی فرد ہیں جنہیں اہل بیت رسالت کہتے ہیں۔ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ اہل بیت رسول کے ہیں، سب سے برتر و بالا اہل بیت رسول کے ہیں۔ ایسے اہل بیت کہ جن کی مودت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، جن پر درود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، جن کے ذکر کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا، جن کے عشق کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ اہل بیت جن کے لیے حدیث قصہ میں اعلان ہو چکا کہ اللہ نے جو بنایا وہ سب انہی کی محبت میں بنایا۔
بھائی سب سے افضل اہل بیت رسول کے ہیں، لیکن مولا حسین فرمانے کہ جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت بھی کسی کو نہیں ملے۔ لیکن ایک قابل غور بات ہے کہ خود مولا حسین اہل بیت رسالت کی ایک فرد ہیں، اور اہل بیت رسالت سے افضل و اعلیٰ، اہل بیت رسالت سے برتر و بالا کسی کے اہل بیت نہیں، مگر مولا حسین فرمانے کہ جیسے اہل بیت مجھے ملے، بہت قابل توجہ بات ہے، ویسے اہل بیت کسی کو نہیں ملے۔ میں کہوں گا یا سرکار سید الشہداء، اے آقا حسین، اے مولا حسین، ارے آپ کے نانا کے اہل بیت کا جیسا کائنات میں کوئی صاحب مرتبہ نہیں ہے، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جیسے اہل بیت مجھے ملے، جیسے گھر والے مجھے ملے ویسے گھر والے کسی کو نہیں ملے؟ تو مولا حسین فرمائیں گے کہ میں یہ رتبوں کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں رشتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ غور فرمائیے گا، مولا حسین جواب دیں گے میں رتبوں کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں رشتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور رشتوں کی بنیاد یہ ہے کہ پیغمبر کو جو اہل بیت ملے ان کے جیسے کسی کے اہل بیت نہیں، پیغمبر کو جیسی بیٹی ملی ویسی کسی کی بیٹی نہیں، پیغمبر کو جیسا بھائی ملا ویسا کسی کا بھائی نہیں، پیغمبر کو جیسے نواسے ملے ویسے کسی کے نواسے نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی پیغمبر کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں، پیغمبر کے بھائی کا جیسا کسی کا بھائی نہیں، پیغمبر کے نواسوں جیسے کسی کے نواسے نہیں۔ عزیزو، یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسی بیٹی نبی کو ملی ویسی کوئی بیٹی نہیں، جیسا بھائی نبی کو ملا ویسا کوئی بھائی نہیں، جیسے نواسے نبی کو ملے ویسے کسی کو نواسے نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسی بہن حسین کو ملی ویسی بہن کسی کے نہیں، جیسے بھانجے حسین کو ملے ویسے بھانجے کسی کے نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت قابل توجہ بات ہے بھائی، پیغمبر اسلام کو زہرا جیسی بیٹی ملی، پیغمبر اسلام کو مولا علی جیسا بھائی ملا، پیغمبر اسلام کو حسنین جیسے نواسے ملے، لیکن پیغمبر اسلام کو بھی بی بی زینب جیسی بہن نہیں ملی۔ اللہ اکبر، زہرا جیسی بیٹی ملی مگر بی بی زینب جیسی بہن نبی کی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے مولا نے فرمایا جیسے گھر والے مجھے ملے ویسے گھر والے کسی کو نہیں ملے۔ مولا حسین کو بی بی زینب جیسی بہن بھی ملی اور زہرا جیسی ماں بھی ملی۔ توجہ فرمائیے گا، مولا حسین وہ ہیں جنہیں زہرا جیسی ماں ملی اور بی بی زینب جیسی بہن ملی۔ بھائی ماں ایسی کہ جو نبی کے لیے رشتے میں بیٹی نظر آئی مگر رتبے میں ماں نظر آئی، خالی مولا حسین کے لیے نہیں۔ نبی نے فرمایا فاطمہ انت امو ابیہا، کہ فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، مولا حسین کی ماں زہرا ایسی نبی کی بیٹی کہ جو رشتے میں بیٹی بھی ہیں اور رتبے میں ماں بھی ہیں، اور مولا حسین کو بہن ایسی ملی کہ جو رشتے میں بہن بھی ہے اور کردار میں ماں بھی ہے۔ سمجھیے گا بھائی، اس کی دلیل کی منزل آگے آئے گی۔ بھائی ایک رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، ایک رشتہ بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ مولا حسین کو جو ماں ملی وہ بھی منفرد، مولا حسین کو جو بہن ملی وہ بھی منفرد۔ بھئی یہ دو رشتے سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک ماں کا رشتہ ایک بہن کا رشتہ۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ آئینہ قرآن پر نظر ڈالیے، قرآن میں رشتے ہی رشتے موجود ہیں، ہر رشتے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ باپ کے رشتے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، بھائیوں کے رشتوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، چچا کے رشتے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، بیٹے و بیوی کے رشتے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کے سارے رشتے پڑھیے تو قرآن میں ہر رشتے کا ذکر ہے، مگر ذکر کا انداز یہ ہے کہ جب قرآن نے بھائیوں کا ذکر کیا تو ان بھائیوں کا ذکر بھی کیا جو وفادار ہیں، ان بھائیوں کا ذکر بھی کیا جو غدار ہیں۔ بھائیے گا، جب قرآن نے بھائیوں کا ذکر کیا تو ان بھائیوں کا ذکر بھی ہے جو وفادار ہیں، ان بھائیوں کا ذکر بھی ہے جو غدار ہیں۔ جب قرآن نے بیٹے کے رشتے کا ذکر کیا تو اس بیٹے کا ذکر بھی کیا جو فرما بردار ہے، اس بیٹے کا ذکر بھی کیا جو نافرمان ہے۔ بھائی جب قرآن نے چچا کے رشتے کا ذکر کیا تو اس چچا کا ذکر بھی کیا جو بھتیجے کا محافظ ہے، اور اس چچا کا ذکر بھی کیا جو بھتیجے کا دشمن ہے۔ بھائی قرآن نے جب زوجیت کے رشتے کا ذکر کیا تو اس زوجہ کا ذکر بھی کیا
جو شوہر کے لیے شریک حیات ہے، اور اس زوجہ کا ذکر بھی کیا جو شوہر کے لیے عذاب جان ہے۔ اے صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بہت توجہ سنی آذان ہے بھائی، قرآن میں جتنے بھی رشتے ہیں، بھائیوں کا ذکر ہے تو وفادار بھائیوں کا ذکر بھی ہے، غدار بھائیوں کا ذکر بھی ہے۔ چچا کا ذکر ہے تو جناب ابو طالب جیسے چچا کا ذکر بھی ہے، وہ ابو لہب جیسے چچا کا ذکر بھی ہے۔ بیٹوں کا ذکر ہے تو جناب اسماعیل جیسے فرمانبردار بیٹے کا ذکر بھی ہے، اور کنعان جیسے نافرمان بیٹے کا ذکر بھی ہے۔ ازواج کا ذکر ہے تو بی بی ختیجہ جیسی عظیم بی بی کا ذکر بھی ہے، اور زوجہ نوح جیسی نافرمان بیوی کا ذکر بھی ہے۔ تو قرآن میں جتنے رشتے ہیں، وہ چاہے بھائی کا رشتہ ہو، چاہے زوجہ کا رشتہ ہو، چاہے بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے بھائیوں کا رشتہ ہو، بھائی جتنے رشتے ہیں ان رشتوں میں کہیں تعریف ہو رہی ہے، کہیں تنقید ہو رہی ہے، کسی کی مدح ہو رہی ہے، کسی کی قدح ہو رہی ہے۔ بھائی کسی بھی رشتے میں آپ کو نہ مکمل مدح ملے گی، نہ مکمل قدح ملے گی، نہ تعریف ہی تعریف ملے گی، نہ تنقید ہی تنقید ملے گی۔ صرف دو رشتے ہیں جن کی قرآن میں تعریف تو ملتی ہے، تنقید نہیں ملتی، مدح تو ملتی ہے، قدح نہیں ملتی، جس میں ایک ماں کا رشتہ ہے، ایک بہن کا رشتہ ہے۔ بھئی یہ دو رشتے ایسے ہیں، ایک ماں کا رشتہ، ایک بہن کا رشتہ۔ ان رشتوں کے دامن میں ہم کو تعریف کے پھول تو ملے ہیں، تنقید کے پتھر نہیں ملے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ سنیے گا، ایک منزل تک آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ دو رشتے، ایک بھائی کا ماں کا رشتہ اور ایک بہن کا رشتہ، سب سے معتبر رشتے ہیں، ماں کا رشتہ اور بہن کا رشتہ۔ اس رشتے کی اتنی اہمیت ہے کہ ماں کا رشتہ تو وہ عظیم رشتہ ہے کہ صرف اولاد کو ماں سے نسبت نہیں ہے، بلکہ ماں کا رشتہ وہ ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں۔ سورہ الحمد کو ام الکتاب کہا گیا، کتاب کی ماں۔ دنیا میں ہزاروں شہر ہیں، شہر مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں۔ جناب سیدہ کو ام ابیہا کہا گیا، اپنے باپ کی ماں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، بھئی یہ ماں کا رشتہ کس بلندی پہ ہے کہ سورہ الحمد ہے تو کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں۔ یہ رشتہ رشتہ نہیں رہا، یہ ایسا سورج بنا کہ جس کی روشنی میں کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو کہیے علی کے ابو تراب ہونے نے باپ کے رشتے کی لاج رکھ لی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ پوری توجہ فرمائیے گا، مولا علی ابو تراب نہ ہوتے تو باپ کا مرتبہ دنیا کے سامنے نہ آتا۔ تو بہرحال ماں کا رشتہ وہ کہ سورہ الحمد ہے تو وہ کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے وہ بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں اپنے باپ کی ماں۔ یہ ہے ماں کا رشتہ۔ اور پھر اب بہن کے رشتے کو دیکھیے اور نتیجہ تک پہنچاتا ہوں۔ بھائی ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ دو رشتے ہیں جن کی تعریف ہی تعریف ہے۔ پورے قرآن میں کہیں تنقید نہیں ہے، مدح ہی مدح ہے، کہیں کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اور ان دونوں رشتوں کا ذکر قرآن میں ایک ساتھ ہوا، وہاں ہوا جہاں جناب موسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے، جناب موسیٰ کی دنیا میں آمد کا ذکر ہے۔ قرآن میں جہاں جناب موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ دنیا میں آئے تو مادر موسیٰ پر وحی کی گئی، جناب موسیٰ کی حفاظت کے لیے مادر موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو، ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں اپنے بیٹے کو رکھو اور دریا کے حوالے کر دو۔ جہاں پر مادر موسیٰ کا ذکر ہے وہیں جناب موسیٰ کی خواہر کا ذکر بھی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ مادر موسیٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا، اس صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن قصہ یہیں ختم نہیں ہوا، قرآن بتا رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں بیٹے کو دریا کے حوالے کر کے گھر میں واپس آ گئیں، لیکن موسیٰ کی بہن واپس نہیں آئیں۔ گا بھئی یہ قرآن ہے، بیان نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کی بہن واپس نہیں آئیں۔ جیسے جیسے صندوق دریا کے سینے پر تیرتا رہا،
خواہر موسیٰ صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے چلتی رہیں. صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل کی دیوار پہ آ کے رکا. آسیہ نے صندوق کو محل کے اندر منگوایا, جناب موسیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا. تو جیسے ہی موسیٰ فرعون کے دربار کے اندر پہنچ گئے تو اب بھی بہن لوٹ کے گھر نہیں آئی. بھائی ماں گھر کے اندر آ گئی مگر بہن بھائی کے ساتھ رہی. کیا سن رہا ہے یہاں؟ بہن بھائی کے ساتھ رہی. جہاں بھائی گیا وہیں بہن گئی, اور بھائی کی محبت میں بہن ظالم کے دربار کے اندر تک پہنچ گئی. یہ تفسیر قرآن ہے کہ جناب موسیٰ کی خواہر فرعون جیسے ظالم کے دربار کے اندر پہنچ گئیں. بھائی کی محبت میں ایک بہن ظالم کے دربار تک پہنچ گئی. اب اگر قرآن کے اس واقعے کو, اس قصے کو, واقع موسیٰ کو, قصہ موسیٰ کو بصارت سے دیکھیے تو یہ خواہر موسیٰ کا قصہ نظر آتا ہے. وہ اگر بصارت سے دیکھیے تو قصیدہ جناب زینب نظر آتا ہے. اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا. سنیے گا بھائی, اگر آپ بصارت سے دیکھیے تو یہ خواہر موسیٰ کا قصہ ہے, اگر بصارت سے دیکھیے تو بی بی زینب کا قصیدہ ہے. بھائی قرآن میں جناب موسیٰ کی والدہ کا ذکر بھی ہوا اور جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر بھی ہوا. تو یہ رشتہ وہ ہے کہ دونوں رشتوں کا ذکر ایک جگہ ہو رہا ہے, اور رشتہ مادری کی بھی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے اور رشتہ خواہری کی اہمیت بھی سمجھائی جا رہی ہے. گفتگو اپنی آخری منزل پر ہے مگر توجہ طلب منزل ہے, جہاں تک جس نتیجے تک آپ کو پہنچانا ہے. قرآن میں جناب موسیٰ کی والدہ کا ذکر بھی ہے اور جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر بھی ہے. دو کردار قرآن نے بیان کیے. ایک کردار مادر موسیٰ بھی بیان کیا گیا, ایک کردار خواہر موسیٰ ہی بیان کیا گیا. جناب موسیٰ کی والدہ نے ماں کا کردار ادا کیا, جناب موسیٰ کی بہن نے بہن کا کردار ادا کیا. وہاں شخصیتیں دو تھیں تو کردار بھی دو تھے. وہاں دو شخصیتوں نے مل کے دو کردار ادا کیے. بھائی بہت توجہ سنیے گا. وہاں دو شخصیتوں نے مل کے دو کردار ادا کیے. مادر موسیٰ نے کردار مادری ادا کیا, خواہر موسیٰ نے کردار خواہری عطا کیا. قرآن ماضی سنا رہا ہے اور عظمت زینب سمجھا رہا ہے کہ بھائی وہاں شخصیتیں دو تھیں, وہاں دو کردار ادا کرنے کے لیے دو شخصیتوں کو سہارا بنانا پڑا. لیکن سلام عظمت زینب پر کہ یہاں شخصیت زینب ایک ہے مگر ایک ہی شخصیت نے کردار مادری بھی ادا کیا ہے, کردار خواہری بھی ادا کیا ہے. بھائی جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, بھائی جناب زینب کی شخصیت ایک مگر بی بی زینب نے ایک وقت میں ماں کا کردار بھی ادا کیا, بی بی زینب نے ایک ہی وقت میں بہن کا کردار بھی ادا کیا. آپ اگر دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ چونکہ بی بی زینب نے ایک ہی وقت میں کردار مادر بھی ادا کیا, کردار خواہر بھی ادا کیا, یہی وجہ ہے کہ جب بی بی زینب کا نام نامی آتا ہے, زبان پر ان کا اسم گرامی آتا ہے, تو انہیں جناب زینب بعد میں کہا جاتا ہے, ثانیہ زہرا پہلے کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. غور مایا جناب زینب کو جناب زینب بعد میں کہا جاتا ہے, پہلے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. یہ بی بی زہرا کون ہے؟ مولا حسین کی ماں. جناب زینب کو کہا جاتا ہے ثانیہ زہرا, دوسری ماں. جناب زینب بعد میں ہے اور ثانیہ زہرا پہلے. بھائی وہ جناب موسیٰ کی ماں ہیں, وہ جناب موسیٰ کی بہن ہیں کہ جہاں موسیٰ کی بہن نے ایک شخصیت ہو کے ایک کردار ادا کیا, موسیٰ کی ماں نے ایک شخصیت ہو کے ایک کردار ادا کیا. مگر سلام عظمت زینب پر کہ وہاں ایک شخصیت نے دو دو کردار ادا کیے. اسی لیے مشہور شاعر اہل بیت ہادی صاحب لکھنوی نے فرمایا کہ شخصیت تھی ایک, دو ناموں سے پہچانی گئی.
سنیے گا بھائی، شخصیت تھی ایک، دو ناموں سے پہچانی گئی، نرغہ عادا میں زینب، گھر کے اندر فاطمہ۔ صلوات بھیجے محمد والے ہم۔ سنیے گا بھائی، شخصیت تھی ایک، دو ناموں سے پہچانی گئی، نرغہ عادا میں زینب، گھر کے اندر فاطمہ۔ بھائی پیغمبر کو جناب زہرا جیسی بیٹی ملی، مگر جناب زینب جیسی بہن نہیں ملی، مگر مولا حسین کو بی بی زینب جیسی بہن ملی، ایسی بہن کہ بہن کی بہن ہے اور ثانیہ زہرا کی ثانیہ زہرا ہے۔ اب سنیے گا گفتگو جس منزل تک پہنچانا ہے، اور وہیں کے اوپر اختتام ہو جائے گا اس کلام کا، لیکن بہت قابل توجہ گفتگو ہے کہ جناب زینب بہن بھی ہیں، اور جناب زینب کا لقب ثانیہ زہرا بھی ہے۔ ثانیہ زہرا کہتے ہیں دوسری زہرا۔ پہلی زہرا نبی کی بیٹی ہیں، دوسری زہرا علی کی بیٹی ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، ثانیہ زہرا کا مطلب زہرا دو ہیں، پہلی زہرا نبی کی بیٹی ہیں، دوسری زہرا علی کی بیٹی ہیں۔ ثانیہ زہرا کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جناب زہرا کے رتبے کے برابر ہیں، جو شان ان کی ہے وہی شان ان کی ہے، اور دلیلیں بھی موجود ہیں۔ بھائی وہ زہرا جو نبی کی بیٹی ہیں اور یہ زہرا جو علی کی بیٹی ہیں ثانیہ زہرا، ان دونوں کے مرتبے بھی ایک ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسا بابا زہرا کو ملا ویسے ہی بابا بی بی زینب کو ملا۔ بھائی جیسا بابا جناب زہرا کو ملا ویسے ہی بابا جناب زینب کو ملا، دونوں کے بابا کا مرتبہ ایک۔ خود نبی کہہ چکے کہ انا و علی من نور واحد، بھائی میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بھائی دیکھیے، میں ابھی باپ کی بات کر رہا ہوں، جیسے بابا جناب زہرا کے ویسے ہی بابا بی بی زینب کے ہیں، وہ نبی ہیں، یہ علی ہیں، دونوں کا نور ایک ہے، دونوں کا مرتبہ ایک ہے، دونوں کی شان ایک ہے۔ زہرا کے بابا سید الانبیاء، زینب کے بابا سید الاولیاء، زہرا کے بابا شافع محشر، زینب کے بابا ساقی کوثر، زہرا کے بابا رحمت للعالمین، زینب کے بابا امیر المومنین۔ اور جو فرمائیے گا بھائی، دونوں کی شان ایک ہے، جو مرتبہ زہرا کے بابا کا ہے وہی مرتبہ بی بی زینب کے بابا کا ہے۔ بھائی اگر ایک سیکنڈ کو توجہ ہٹ گئی تو نتیجہ بیکار ہو جائے گا، بات مکمل نہ ہو پائے گی۔ جو مرتبہ زہرا کے بابا کا ہے وہی مرتبہ بی بی زینب کے بابا کا ہے۔ بھائی نبی و مولا علی ایک ہیں، نور ایک ہے، رتبہ ایک ہے، منزلت ایک ہے۔ حد یہ ہے کہ دونوں کی بیٹیوں کا مرتبہ ایک ہے، صرف بیٹیوں کا مرتبہ ایک نہیں ہے، ارے دونوں کے بیٹے ایک ہیں۔ بھائی جیسے نبی کے بیٹے ہیں ویسے ہی علی کے بیٹے ہیں، ایسے بیٹے کے مکان میں رہیں تو علی کے بیٹے ہیں، مباہلہ کے میدان میں آئے تو نبی کے بیٹے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ ساری گفتگو ایک جملے کے لیے ہے۔ جناب زینب ثانیہ زہرا ہے، ثانیہ زہرا کا مطلب دوسری زہرا، تو جو مرتبہ ان کا ہے وہی مرتبہ ان کا ہے، صرف رتبے کے اعتبار سے نہیں، رشتوں کے اعتبار سے ہی برابر ہے۔ ایک نور کے دو حصے، ایک حصے کی بیٹی زہرا، ایک حصے کی بیٹی زینب، ایک صاحب نبوت، ایک صاحب ولایت۔ نبی کی بیٹی کو زہرا کہتے ہیں، مولا علی کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں۔ صرف ان دونوں کے باباؤں کو دیکھیے گا، بھائی جو مرتبہ بی بی زہرا کے بابا کا ہے وہی مرتبہ بی بی زینب کے بابا کا ہے، دونوں کا نور ایک ہے، دونوں کی بیٹیوں کا مرتبہ ایک ہے، دونوں کے بیٹے ایک ہیں۔ تو ہم نتیجہ آپ دینا چاہ رہا ہوں، تو جب دونوں کا نور ایک، نبی و علی ایک،
دونوں کی بیٹیوں کا مرتبہ ایک، دونوں کے بیٹوں کا مرتبہ ایک، تو پھر ماننا پڑے گا کہ دونوں کے نواسوں کا مرتبہ بھی ایک ہو۔ میں کہاں تک لے آیا؟ دونوں کے نواسوں کا مرتبہ بھی ایک ہو۔ نبی کے نواسوں کو حسنین کہتے ہیں، علی کے نواسوں کو اون و محمد کہتے ہیں۔ بات کہاں تک میں نے بھائی نبی کے نواسے مولا حسن حسین اور مولا علی کے نواسے جناب اون و محمد۔ تو بھائی جب دونوں کا مرتبہ ایک ہے، دونوں کی بیٹیوں کا رتبہ ایک ہے، دونوں کے بیٹوں کا مرتبہ ایک ہے، تو پھر دونوں کے نواسوں کا اسٹیٹس بھی تو ایک ہونا چاہیے۔ عہدے کے حساب سے نہ صحیح، لیکن رشتے کے اعتبار سے ماننا پڑے گا جیسے نواسے نبی کے ہیں ویسے ہی نواسے مولا علی کے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کا انتظام دیکھیے، جیسے نواسے رشتے کے اعتبار سے نبی کو ملے ویسے ہی نواسے رشتے کے اعتبار سے مولا علی کو ملے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے، نبی کو بھی 2 نواسے ملے، علی کو بھی 2 نواسے ملے۔ نبی کے جو 2 نواسے ہیں ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ نواسے 2 ہیں مگر نواسوں کا نام بلا فصل ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے، نواسے 2 ہیں مگر نبی کے دونوں نواسوں کا نام فاصلے سے نہیں آتا ہے، بلا فصل آتا ہے۔ بھائی نبی کے دونوں نواسوں کا نام فاصلے سے نہیں آتا ہے، بلا فصل آتا ہے۔ انہیں حسن اور حسین نہیں کہتے ہیں، حسن و حسین کہتے ہیں۔ ویسے ہی علی کے نواسوں کا نام بھی فاصلے سے نہیں آتا ہے، بلا فصل آتا ہے۔ وہاں اون اور محمد نہیں کہلاتے، اون و محمد صلوات پڑھے محمد غور کیا آپ نے؟ یہ ہے مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ جو مولا حسین نے فرمایا جیسے گھر والے مجھے ملے ویسے گھر والے کسی کو نہیں ملے، تو اس سبب سے کہا کہ بھئی نبی کو بھی گھر والے ملے، ایسے گھر والے کہ جن کی وجہ سے کائنات کا یہ گھر موجود ہے۔ اگر نبی کے گھر والے نہ ہوتے، نبی کے اہل بیت نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ حدیث قضا اعلان کر چکی ہے، مگر مولا حسین کو اللہ نے وہ انفرادیت عطا کی، وہ انفرادیت عطا کی کہ مولا حسین نے فرمایا جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت بھی کسی کے نہیں، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب بھی کسی کے نہیں، اور جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت بھی کسی کے نہیں۔ ایسے اہل بیت کہ مولا حسین کو زینب جیسی بہن ملی، اون و محمد جیسے بھانجے ملے، اکبر جیسا شبیہ پیغمبر ملا، قاسم جیسا وارث شبر ملا، اصغر جیسا ثانی حیدر ملا۔ یہ مولا حسین کی انفرادیت ہے۔ بس عزیزو گفتگو تمام ہے۔ یہ آخری مجلس کو بی بی زینب کے نام اس لیے منسوب کیا کہ یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو مجلس ہے، جو ماتم ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والی بی بی زینب ہے۔ یہ جو فرش عزا بچھتا ہے تو یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جناب زینب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے زندان سے نکلنے کے بعد ایک ہی فرمائش کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک مکان خالی ہو۔ ابھی میں ٹھیک سے اپنے بھائی کو رو نہیں پائی ہوں، ابھی میں نے ٹھیک سے اپنے بھیا پر گریہ نہیں کیا ہے، تو فرش عزا بچھایا گیا، فرش عزا بچھایا گیا۔ عزیزوں یہ مجلس آن لائن صحیح، لیکن مومنین اپنے گھر میں سن رہے ہوں گے اور سن کے گریہ کر رہے ہوں گے۔ آج 1400 برس بعد ہمارے گھروں میں فرش عزا بچھتا ہے جب کوئی ذاکر مولا حسین کی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، زہرا کی گھر کو کے لٹنے کا تذکرہ کرتا ہے، زہرا کی بستی کے اجڑنے کا تذکرہ کرتا ہے، جناب عباس کے بازوؤں کے قلم ہونے کا ذکر کرتا ہے، جناب قاسم کی لاش کی پامالی کا ذکر کرتا ہے، جناب علی اکبر کے سینے سے ابلتے ہوئے لہو کا ذکر کرتا ہے، جناب علی اصغر کے گلے کے زخم کا ذکر کرتا ہے، مولا حسین کے گلے پر خنجر چلنے کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارا آپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ آپ سوچئے جب ہم جیسا پڑھتا ہے اور ہم جیسوں سے مصائب سن کے عزاداروں کا یہ عالم ہو جاتا ہے، تو وہ مجلس جو بی بی زینب نے برپا کی، جب چوتھے امام نے مصائب بیان کیے ہوں گے،
جب چوتھے امام نے بیان کیا ہوگا کہ یوں میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا، یوں شبیہ پیغمبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، یوں میرے چچا عباس کے بازو قلم کیے گئے، یوں یتیم حسن کا لاشا پامال کیا گیا، یوں علی اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، آپ سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا۔ بھئی آج ہم مصائب پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے عزادار بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ماتمدار بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جب کل سید سجاد مصائب پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے ہم آپ نہیں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے تو سامنے علی اکبر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، جب جناب علی اصغر کا ذکر کیا تو ام رباب بیٹھی ہوئی تھی، جب جناب قاسم کے مصائب پڑھے تو جناب ام فروہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ سوچے بیویوں پر کیا گزری ہوگی۔ ایک کوہرام برپا تھا جب چوتھے امام بیان کر رہے تھے واقعہ کربلا، اتنے میں اس کوہرام میں اور اضافہ ہو گیا، گریے کی آوازیں اور بلند ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں سبب اضافہ گریہ کیا ہوا؟ یہ آوازیں کیوں بلند ہوئیں؟ یہ اس لیے بلند ہوئیں کہ ہم آپ جب مجلس و ماتم کرتے ہیں خاص کر کے ایام اذا میں تو اکثر شبیہیں برآمد ہوتی ہیں۔ 8 محرم آئی، مولا عباس کے علم کی شبیہ برآمد ہوئی، 9 محرم آئی، جناب علی اکبر کے تابوت کی شبیہ برآمد ہوئی، 6 محرم آئی، جناب علی اصغر کے جھولے کی شبیہ برآمد ہوئی، 7ویں محرم آئی، جناب قاسم کی مہندی برآمد ہوئی۔ تو جب ہمارے یہاں شبیہیں برآمد ہوتی ہے، ذاکر ممبر پہ مصائب پڑھ رہا ہے، اتنے میں اس نے آخری جملہ کہا، اور یہ جناب علی اصغر کے جھولے کی شبیہ آ گئی، یہ ذوالجناح کی شبیہ آ گئی، یہ شبیہ علم عباس آ گئی، یہ شبیہ تابوت علی اکبر آ گئی۔ ایک کوہرام برپا ہوتا ہے جب شبیہ آتی ہے۔ بھائی اس مجلس میں کوہرام میں اضافہ اس لیے ہوا کہ وہاں شبیہیں نہیں آئیں، وہاں مولا حسین کا کٹا ہوا سر آیا، وہاں شہدائے کربلا کے سر آئے، وہاں علی اکبر کا سر آیا، وہاں سے علی اصغر کا سر آیا۔ بھائی ہر سر کے آنے پر کوہرام برپا ہوا، لیکن سب سے زیادہ کوہرام تب برپا ہوا جب عباس دلاور کا کٹا ہوا سر آیا۔ بیویوں نے سر کو اپنے حلقے میں لیا، کوئی اپنے کو آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی عباس میرے بازو پر ریسما باندھی گئی، عباس میرے سر سے چادر چھینی گئی۔ 2-4 پھر کٹے ہوئے سروں کو لے کے گریہ ازاری شروع ہوا۔ جہاں پہ مجلس تمام ہونا ہے وہیں پر مجلس کو ختم کروں گا بڑی مناسبت کے ساتھ۔ جس بیوی کا فضائل میں ذکر کیا، جن شہزادوں کا فضائل میں ذکر کیا، انہی کے مصائب پر گفتگو کو تمام کرنا ہے کہ بی بی زینب اس مجمع میں موجود ہیں، بیویوں میں موجود ہیں، شہداء کے سر آ رہے ہیں اور سارے سروں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لیکن شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 ننھے سر ایک کونے میں رکھے ہوئے ہیں، جی ان بچوں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی شام کی عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے؟ بی بی زینب نے اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کو تھاما، آگے بڑھی کہ یہ نہ کہو ان کی ماں میں ہوں جو زندہ ہے۔ آواز دی تو بی بی ہم اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ تم نے ابھی تک اپنے بچوں پر ایک آنسو نہیں بہایا۔ آواز دی پہلے میں اس کو روؤں گی جسے رونے والی ماں موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں نے فضائل میں عرض کیا تھا نا کہ جناب زینب نے ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے، بہن کا کردار بھی ادا کیا ہے کہ پہلے اس پہ روؤں جسے رونے والی ماں زندہ نہیں ہے۔ بھائی روایتیں بتاتی ہے بی بی زینب سب پر روئیں، نہیں روئیں تو اون و محمد پر نہیں روئیں۔ جب یہ قافلہ واپس مدینے آیا اور بی بی زینب اپنے گھر کے اندر آ گئیں تو عبداللہ ابن جعفر داخل ہوئے، دیکھا کوئی بی بی ہے جو تپتی ہوئی دھوپ میں کھلے ہوئے آنگن میں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑے کہا بی بی ہمارے گھر میں نہ رو، اس لیے کہ ابھی علی کی بیٹی آنے والی ہیں، وہ تمہیں دیکھیں گے تو گریہ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جناب زینب نے سر اٹھایا کہ پالنے والے کیسا وقت آ گیا کہ اب شوہر بھی زینب کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے دیکھا، پچھاڑے کھانے لگے، کہنے لگے بی بی یہ کیا عالم ہو گیا، یہ کمر میں خم کیسے آ گیا، یہ چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو گیا۔ آواز دی عبداللہ تم بتاؤ جس کی آنکھوں کے سامنے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا گیا اس کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ عبداللہ آگے بڑھے، بازوؤں
को पकड़ा, कहा बीबी उठिए, हुजरे में चल के रोइए। कहा इब्ने अब्बास मैं हुजरे में जाऊंगी लेकिन मेरे बाजू से हाथ हटा दो, मुझे कोई असा ला दो। कहा बीबी बात क्या है? अब जो जनाबे ज़ैनब ने चादर हटाई तो बाजुओं पर रस्सी के निशानात नजर आए। आवाज बीबी ये निशान कैसे? कहा रे मेरे अब्बास के हाथ काट डाले गए इसलिए मेरे बाजुओं पर रस्सन बांधी गई। ये कह के आसा के सहारे वो ज़ैनब जो मौला हुसैन को रोई, अकबर और कासिम को रोई, असगर को रोई, वो बीबी जो औनो मोहम्मद को न रोई। अब जो अपने हुजरे में पहुंची तो दो नन्हे नन्हे बिस्तर नजर आए, तकियों को सीने से लगाया, करबला करूं किया, कहा मेरे औनो मोहम्मद आज तुम्हारी माँ तुम पर गिरी आग। अला 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 से आलमुल लज़ीना ज़लमू वयमुन क़लबी। है जब तक ये मेरी सांसें, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, भला जो भी सजा दे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, हमारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू। अगर चाहता है जिंदा में खामोशी हो तो ये सुन ले, अगर चाहता है जिंदा में खामोशी हो तो ये सुन ले, मैं हो जाऊंगी चुप लेकिन, मैं हो जाऊंगी चुप लेकिन, हसर बाबा का ला दे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू। ये जिंदा की दीवारों पे लहू मेरा पुकारेगा, ये जिंदा की दीवारों पे लहू मेरा पुकारेगा, मेरे रोने पे जालिम, मेरे रोने पे जालिम, भला पहरे लगा दे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू। मैं अपना सर पटकती हूँ, तड़पती हूँ, सिसकती हूँ, मैं अपना सर पटकती हूँ, तड़पती हूँ, सिसकती हूँ, रुकेगा ना मेरा रोना, रुकेगा ना मेरा रोना, सितम लाख बिठा दे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू पुकारूंगी मैं बाबा को,
بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے رکے گا نا میرا ماتم اندھیرا ہی اندھیرا ہے رکے گا نا میرا ماتم بھلا چاہے یہ زندہ کو بھلا چاہے یہ زندہ کو قبر میری بنا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا میرے رونے بے ظالم میرے رونے بے ظالم بھلا پہرے لگا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں رکے گا نا میرا رونا رکے گا نا میرا رونا ستم لاکھ بٹھا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا یا حسین 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 تو مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ
ڈلا دوش نبی پر ہے پلا اے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے مادمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے مادمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی